بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ اس کو اپنے مالک حقیقی سے یعنی اللہ سے محبت ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی کسوٹی میں پورا اتر جائے، اور جس قدر حبیب خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلے گا، ان کی سنتوں پر چلے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مشعل راہ بنائے گا، اسی قدر وہ اللہ رب العزت کی محبت میں سچا ثابت ہوگا۔ اور جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مضبوط اور پختہ ہو جائے گا، اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے دو قسم کے انعام کا اعلان ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دے گا، اور جو آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جاتا ہے، اس کو تو یہ اور نیک کام کی توفیق ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اس کو محبوبیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو دنیا میں اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، دنیا میں بھی باعزت رہتا ہے اور آخرت میں بھی باعزت اور بلند رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے
تو حضرت جبریل امین سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر آسمانوں میں اس کی محبت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، تو آسمان اور زمین کی ہر مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں محبوبیت کا درجہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو آدمی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا اور سنت نبوی کو اپنے لیے مشعل راہ نہیں بناتا، ایسا آدمی ہر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ اس سے بغض کرنے لگتے ہیں، دشمنی کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل امین سے اللہ تعالیٰ پکار کر کہتا ہے، مجھے فلاں بندے سے دشمنی ہے، بغض ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو، یعنی دشمنی رکھو۔ پھر آسمانوں میں اس کے بغض اور اس کی بدبختی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بغض اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، تو زمین والے بھی اس سے بغض کرنے لگتے ہیں، دشمنی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مدار صورت پر نہیں بلکہ دلوں اور سیرتوں پر ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت انسان کی صورت اور شکل حسب نسب کو نہیں دیکھتا، خاندان کو نہیں دیکھتا، اس کے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ انسان کی سیرت اور ان کے قلوب اور ان کی نیتوں اور قوت ایمانی کو دیکھتا ہے۔ جس کی سیرت اچھی ہو، جس کی نیت اور اعمال اچھے ہوں، اسی سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں اس کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ہم عبرت کے لیے احادیث شریفہ کی روشنی میں کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ ایک جوان قابل قدر صحابی تھے۔ ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں عجیب غریب انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نہایت کالے، نہایت بدصورت تھے۔ انہوں نے اپنی شادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلے میں پیغام پیش کیا اور بڑی کوششیں کی، مگر ان کی بدصورتی اور ان کے زیادہ کالا ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لڑکی ان کو دینا پسند نہیں کیا، اور شادی کے لیے ہر ممکن کوشش کر چکے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا میرا کالا پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ اور رسول اللہ سے محبت رکھتے ہو، ان پر ایمان لا چکے ہو، تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو، تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا۔ تو حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ کہا، اے اللہ کے نبی، جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ہیں، جو آپ کی مجلس میں آتے ہیں، دونوں قسم کے لوگوں کے یہاں میں نے اپنی شادی کا پیغام دے دیا ہے، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعزت گھرانے کی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی کو پسند فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عمر ابن وہب ثقفی کے پاس جاؤ، ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا، اور تم جا کر عمر ابن وہب ثقفی کو میرا پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی
تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، واپس کر دیا۔ جب لڑکی نے یہ منظر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے خلاف وحی نازل نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے غضب سے بچیے، میں تو اپنے لیے اس کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا ہے۔ اس لڑکی کے بھی کمال ایمان کی انتہا نہ رہی، اس نے بھی دلوں کو دیکھا، صورت کو نہیں دیکھا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو دیکھا۔ جب لڑکی کے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے میرا بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا؟ تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور توبہ کی اور عرض کیا، ہم کو شبہ ہوا کہ انہوں نے کہیں جھوٹ نہ کہا ہو، ہم تو آپ کے تابع ہیں، ہم ان کو اپنی لڑکی دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ لڑکی نے ماں باپ سے کہا تھا، جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں رہتا ہے۔ اور لڑکی نے یہ آیت شریفہ سنائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد اسود اپنی بیوی کے لیے بازار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی درمیان میں جنگ کا اعلان ہو گیا تو انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے اسی پیسے سے تلوار، نیزہ، گھوڑا وغیرہ جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جا کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنی گود میں لیا، پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیج دیا۔ ان کی سسرال والوں کو کہنا بھیجا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں اللہ نے سعد اسود کی شادی کرا دی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور خلوق کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔